اور ساتھ ہی مستنصر آصف صاحب نے اپنے 2 سلاموں سے اسے جلا دی نکھارا. میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ اپنی تکمیل تک پہنچا سکوں. آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. یہاں جو صاحبان ذوق حضرات ہیں میں ان سے خطاب کروں گا. ایک قطار کرتا ہوں. گرنے بھی نہ پائے گا سنبھل جائے گا اسلام. سبحان اللہ. گرنے بھی نہ پائے گا سنبھل جائے گا اسلام. اور طوفان کو ٹھکرا کے نکل جائے گا اسلام. طوفان کو ٹھکرا کے نکل جائے گا اسلام. اے صاحب لولاد اب فکر نہ کیجیے. کیوں کہ معصومہ کی آغوش میں پل جائے گا. معصومہ کی آغوش میں پل جائے گا اسلام. اے صاحب لولاد اب فکر نہ کیجیے. معصومہ کی آغوش میں پل جائے گا اسلام. حضرت زینب کی شان جلیل میں قطع نظر کروں گا. ممکن ہے کہ آپ کی سماعت سنا دوں رہا ہو. ملاحظہ کیجیے گا کہ نہ سیدہ نہ فقط تم بطول ہو جاتی. آئے زینب نہ سیدہ نہ فقط تم بطول ہو جاتی. کلی کے بدلے ترو تازہ پھول ہو جاتی. کلی کے بدلے ترو تازہ پھول ہو جاتی. کہ خدا کی مصلحتیں اور ہی تھی کچھ ورنہ جو مرد ہوتی تو بے شک رسول نہ سیدہ نہ فقط تم بطول ہو جاتی. کے بدلے ترو تازہ پھول ہو جاتی. خدا کی مصلحتیں اور کچھ ورنہ جو مرد ہوتی تو بے شک رسول ہو جاتی. جو مرد ہوتی تو ایک نیا تصور اور ملازمین جناب فاطمہ کی گود میں جناب حسین جس طرح سے جلوگر ہیں اس منظر کو دیکھ کر شاعر کے ذہن میں ایک تصور بیدار ہوتا ہے. اور وہ شان کس بات کی غمازی, کس بات کا ثبوت, کس بات کا مظاہرہ کرتی ہے اسے ملاحظہ کیجیے. جناب فاطمہ کے آغوش مبارک میں جناب حسین کا قیام عرض کروں گا. ملاحظہ کیجیے ارشاد کہ طفل نو ایک بسک شان لیے بیٹھی ہے. طفل نو ایک بسک شان لیے بیٹھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ باب اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہے. باب اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہے. کہ سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن فاطمہ گود میں قرآن لیے طفل نو ایک بسک شان لیے بیٹھی ہے. باب اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہے. سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. ایک نعت کے 4 شعر بلا دیجیے. مطلب نعت کا سماعت فرمائیے گا. بارگاہ رسول میں
اپنی عقیدت کا یہ گلدستہ اس مسئلے کے ساتھ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ہمیں مشکلوں سے ڈراتے ہیں اکثر، ہمیں مشکلوں سے ڈراتے ہیں اکثر وہی لوگ جو ہم کو کم جانتے ہیں، یہ دریا یہ طوفان یہ کانٹے یہ شعلے ہمارا ثبات قدم جانتے ہیں، ہمیں مشکلوں سے ڈراتے ہیں اکثر۔ حسن مطلب اپنی نوعیت کا ایک مطلب خدمت پیش کروں مراد کیجیے کہ ہماری جبینوں کے بےتاب سجدے محمد کے نقش قدم جانتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر قوم سے بڑے اعتماد کے ساتھ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے اگر وہ یقیناً مسلمان ہے اور محمد کی ہدایت پر چلنے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے اس شعر میں عام خطاب ہے، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو نقش کر لے کہ ہماری جبینوں کے بےتاب سجدے محمد کے نقش قدم جانتے ہیں، ادب بتانے کی زحمت نہ فرمائے دنیا، کہاں سر جھکائے یہ ہم جانتے ہیں، بتانے ہماری جبینوں کے بےتاب سجدے محمد کے نقش قدم جانتے ہیں، بتانے کی زحمت نہ فرمائے دنیا، کہاں سر جھکائے یہ ہم جانتے ہیں، ہمیں مشکلوں سے ڈراتے ہیں اکثر۔ کہ ہمیں موت سے جب ڈراتی ہے دنیا، تو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے، ڈراتے ہیں اکثر۔ کہ ہمیں موت سے جب ڈراتی ہے دنیا، تو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے دنیا، کہ طریقہ بھی جینے کا آتا ہے ہم کو، سلیقہ بھی مرنے کا ہم جانتے ہیں، طریقہ بھی جینے کا آتا ہے ہم کو۔ یہ عقیدت کی معراج ملازم کیجیے شعر میں کہ خوشی ہم کو پیاری نہ غم ہم کو پیارا، جو ان کو گوارا وہ ہم کو گوارا، محمد کی مرضی ہماری ہے مرضی، اج خوش جانتے ہیں نہ غم جانتے ہیں، یہ دریا یہ طوفان یہ کانٹے یہ شعلے۔ آپ کو شعر لگے کہ حجابات، اگر حضرت محمد
سلوات باوت بلند پڑھیے. کچھ خشک اور بنجر زمین میں خدا کی وحدت اور خدا کا پیغام لے کر نہ آتے تو ملاحظہ کیجیے کہ حجابات آنکھوں سے تم نے اٹھائے مولا بشر کو حقیقت کے جلوے دکھائے یہ بندے تمہاری بدولت محمد یہ بندے تمہاری بدولت محمد خدا کو خدا کی قسم جانتے ہیں یہ بندے تمہاری کہ حجابات آنکھوں سے تم نے اٹھائے بشر کو حقیقت کے جلوے دکھائے یہ بندے تمہاری بدولت محمد خدا کو خدا کی قسم جانتے ہیں بتانے کی زحمت نہ فرمائے دنیا کہاں سر جھکائے یہ ہم جانتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سلام کی کاشر بلندگی ہے. کچھ عرصے پہلے ایک اخبار دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اس میں ایک مصرع علامہ عبد الحفیظ کا پڑھنے میں آیا تھا. بڑی تلاش کے بعد بھی وہ سلام کسی طرح سے میسر نہیں ہو سکا، موصول نہیں ہو سکا، تو بہرحال اس کی کمی پورا کروانے کی غرض سے یہ سلام کہلوایا گیا ہے. علامہ عبد الحفیظ کا مصرع تھا کہ ہر زمین بننے سے مقتل کربلا ہوتی نہیں، ہر زمین بننے سے مقتل کربلا ہوتی نہیں. ملاحظہ کیجیے اس مصرے کی کمی کو پورا کیا گیا ہے سلام کی شکل میں. سلام کا مطلب یہ کر رہا ہوں. مطلب لگی زندگی جب تک قضا سے آشنا ہوتی نہیں، زندگی جب تک قضا سے آشنا ہوتی نہیں تو داستان کربلا کی ابتدا ہوتی نہیں، داستان کربلا کی ابتدا ہوتی نہیں، زندگی جب تک قضا سے. شعر بولا دیجیے گا کہ کربلا میں کہہ رہا ہے یوں 72 کا لہو. کربلا میں کہہ رہا ہے یوں 72 کا لہو کہ مارے جاتے ہیں وہی جن کی خطا ہوتی نہیں، مارے جاتے ہیں وہی جن کی خطا ہوتی نہیں، مارے جاتے ہیں وہی. اب آپ کے مزاج کے عین مطابق دو شعر بطور خاص اس نظم کے آبرو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو عباس سے جری کی ہے عنایت دوستوں، کیا بات کہ وہ تو عباس سے جری کی ہے عنایت دوستوں، ورنہ یوں مشہور دنیا میں وفا ہوتی نہیں، ورنہ یوں مشہور دنیا میں وفا ہوتی نہیں، زندگی جب تک قضا سے. یہ شعر میں نے اسی شعر کی خاطر یقیناً آپ کو زحمت سماج دی. مراد کیجیے ایک لفظ قضا کا زو معنی استعمال مراد کیجیے. اہل ذوق شاید پسند فرمائیں گے. یہ سلام کی معراج آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. جناب حسین کا پورا پاکیزہ کردار اس شعر کے آئینے میں مراد کیجیے.
کہ اس طرف بارے امامت. بعضو سامعین یہ شعر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے جائیں گے اس مجلس سے میرا دعویٰ ہے. اس طرف بارے امامت اس طرف وقت نماز. اس طرف بارے امامت اس طرف بارے امامت اس طرف وقت نماز. یہ ہے قضا سر پر مگر پھر بھی قضا ہوتی نہیں. ہے قضا سر پر مگر پھر بھی قضا ہوتی نہیں. اس طرف بارے امامت اس طرف وقت نماز. ہے قضا سر پر مگر پھر بھی قضا ہوتی نہیں. داستان کربلا کی آپ اسے ملازم خون کے قطرے اگر گرتے نہیں شبیر کے. خون کے قطرے اگر گرتے نہیں شبیر کے تو کربلا مٹی تیری خاک شفا ہوتی نہیں. کربلا مٹی تیری خون کے قطرے اگر گرتے نہیں شبیر کے تو کربلا مٹی تیری خاک شفا ہوتی نہیں. داستان کربلا کی ابتدا ہوتی نہیں. تیرے دشت میں آئے زمین مقدس شہیدوں کی بستی بسائی گئی ہے. قیامت کے دن تک جو برہم نہ ہوگی وہ مخصوص میں پھر سجائی گئی ہے. تیرے دشت میں آئے. اب وہاں کے حرم اور یہاں کے حرم کے اندر جو تفریق ہو جو ایک موازنہ پیش کیا اسے ملاحظہ کیجیے کہ وہاں سر جھکاتا ہے ذوق عبادت اور کربلا میں یہاں دل لٹاتا ہے شوق محبت. وہاں سر جھکاتا ہے ذوق عبادت یہاں دل لٹاتا ہے شوق محبت. کہ وہ مسجد ہے تعمیر مٹی کی لیکن یہ مسجد لہو مسجد ہے تعمیر وہاں سے جھکاتا ہے ذوق عبادت یہاں دل داتا ہے شوق محبت. وہ مسجد ہے تعمیر مٹی کی لیکن یہ مسجد لہو سے بنائی گئی. تیرے دشت میں ایک مکمل مرجع شعر کی اس مختصر دامن میں سمیٹ کر خدمت پیش کر رہا ہوں. صاحبان احساس اس سے ضرور متاثر ہوں گے کہ نشان بچائے اگر تیغ آئی نہ پہلو بچایا اگر تیر آیا. اگر جناب عباس کو کسی چیز کے تحفظ کی حفاظت کی فکر تھی تو ایک شے غالباً اشارہ صاحبان سخن سمجھتے ہیں. میں شعر میں اسے واضح کر رہا ہوں. نشان بچائے اگر تیغ آئی نہ پہلو بچایا اگر تیر آیا. تو علمدار سے جس
قدر بچ سکی صرف مشق سکینہ بچائی گئی علمدار سے جس قدر بچ سکی صرف مشق سکینہ بچائی گئی ہے قیامت کے دن تک ایک شعر کہ یہ شبیر کا حوصلہ ہے کہ ساتھی تشدد کی ہنس ہنس کے ہستی مٹا دی کہ جہاں قتل و غارت گری کا ہے عالم وہاں بزم شادی رچائی گئی ہے جہاں قتل و غارت یہ شادی کا ہو صلہ ہے کہ ساتھی تشدد کی ہنس ہنس کے ہستی مٹا دی جہاں قتل و غارت گری کا ہے عالم وہاں بزم شادی رچائی گئی ہے تیرے دشت میں زمین مقدس کہ وہاں سر جھکاتا ہے ذوق عبادت یہاں دل لٹاتا ہے شوق محبت وہ مسجد ہے تام کیا بات ہے میٹی کی لیکن یہ مسجد لہو سے بنائی گئی ایک کافی پور طویل ایسا ہوا راشد برانپوری نے ایک اپنی نظم لکھی تھی جھولو معصوم کشنا جان جھولنا. اس کے بعد میں ذرا معافی چاہیں گے ذرا بھائی خاموش اختیار کرو بھائی اگر یہ بچے بیٹھے ہوں طریقہ بڑھائی ان کو باہر بھیج دیجیے میں اس طرح میرے بچے باہر نہیں پڑھنے والا تو قبلہ کر رہا تھا میں کہ راشد برانپوری کی نظم کے بعد میں جھولنا کے متعلق جھولنا کے موضوع پر اتنی پیاری نظم کسی نے نہیں گئی. اس کی کبھی کو ایک عرصے کے بعد میں قمر رائے پوری نے پورا کیا ہے میں ساتھ کر رہا ہوں چل رہا تعمیر ارشاد کے پاس اس کا خصوصاً ہندی الفاظ کے نشش کو برخاست مراد دیجیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے پلین کینوس کے اوپر کسی پینٹر نے کلر کر دیا ہو اس طرح سے یہاں پر اس نے نظر فٹنگ کی ہے اصغر ننے بال مام سورج چندر گالنا بانو ڈول پالنا جھولو مور لالنا اصغر ننے بال مام سورج چندر گالنا بانو ڈول پالنا جھولو مور لالنا اصغر ننے بال ماں ایک ماں کے جذبات اور دلی تاثرات مراد لیجیے. اصغر تمہارے بیاہ کا جوڑا سلاؤں گی جوڑا سلاؤں گی ان گورے گورے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی مہندی لگاؤں گی کہ نازک نازک پوریاں لو تھام ریشم ڈوریاں اماں دے دلوریاں اصغر ننے بال اصغر تمہارے بیاہ کا جوڑا سلاؤں گی جوڑا سلاؤں گی ان گودے گودے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی مہندی لگاؤں گی کہ نازک نازک پوریاں لو تھام ریشم ڈوریاں اماں دے دلوریاں جھولو مور لالنا اصغر ننے بال ماں. یقیناً اس کی ماں کو اس بات کا اعتراف ہے اس بات کا
انکشاف اس کے اوپر کہ جناب اصغر میرا معصوم بچہ تیر کھا کر زخمی ہوگا، لیکن جناب اصغر کی پیاس کا تصور جناب اصغر کے ذہن سے ہٹانے کے لیے کتنا پیارا دلاسا دیا جا رہا ہے، اسے بتا دیجیے کہ دیکھو نا چشمے یاد سے مجھنا تاوان کو، مجھنا تاوان کو، سوکھے ہوئے لبوں پہ نہ پھیرو زبان کو، نہ پھیرو زبان کو، کہ پیاس سے وہ بے حال ہو پر صابر کے لال ہو۔ مور لال نا اصغر ننے بال ماں دیکھیں تم ہو جھولے میں اے میرے گل ازار، اے میرے گل ازار، مقتل کی سمت ہاتھ بڑھاتے ہو بار بار، بڑھاتے ہو بار بار، کہ چھٹ کر مجھ دلگیر سے کھیلو گے شمشیر سے یا کھیلو گے تیر سے، مور لال نا چھٹ کر مجھ دلگیر سے کھیلو گے شمشیر سے یا کھیلو گے تیر سے، جھولو مور لال نا اصغر ننے بال ماں۔ ایک بندہ السلام علیکم، حالت تمہاری دیکھ کے اے میرے میں لقا، اے میرے میں لقا، ممکن ہے پانی دے تمہیں یہ فوجے اشقیا، یہ فوجے اشقیا، کہ پانی پینے فرات پر جاؤ گے باپ کے ہاتھ پر، ہونا اجل کہیں گھاٹ پر، جھولو مور لال نا اصغر ننے بال ماں۔ یہ بند بطور خاص ملازمی جی اس نظم کا حاصل بند اب کر رہا ہوں خدمت میں۔ اس نظم کے اندر شاعر نے فکری جذبے کی عکاسی کی، اسے ملازم کیجیے۔ ایک عورت جب ماں کی منازل طے کر لیتی ہے تو ان منزلوں سے گزرنے کے بعد میں جب کوئی معصوم بچہ اس کے آغوش میں ہوتا ہے تو اس ماں کی دلی اور فکری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ سب سے پہلے اسے ماں کہہ کر پکار لے۔ بس یہ جذبے کی عکاسی بندے ملازم کیجیے، یہ تو ایک عام دنیا کی کسی بھی عورت کا تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو پاکیزہ کردار پیش کیے جا رہے ہیں وہ کون کون سے پاکیزہ کردار ہیں؟ ملازم کیجیے کہ کم سن ہو پر امام زمانہ کے ہو پسر، زمانہ کے ہو پسر، کم سن ہو پر امام زمانہ کے ہو پسر، زمانہ کے ہو پسر، تم چاہو تو باحکم خدا پارائے جگر، ہاں پارائے جگر، کہ ننھے سے منہ کو کھول دو باتوں کا رس گھول دو، اماں کہہ کر بول دو، مور لال نا ننھے سے کم سن ہو پر امام زمانہ کے ہو پسر، زمانہ کے ہو پسر، تم چاہو تو باحکم خدا پارائے جگر، ہاں پارائے جگر، کہ ننھے سے منہ کو کھول دو باتوں کا رس گھول دو، اماں کہہ کر بول دو، جھولو مور لال نا اصغر ننے بال ماں۔ جب میدان کارزار میں جانے کے لیے اتنا اضطراب، اتنی بے چینی اور اتنا حوصلہ دیکھا جناب اصغر کا تو اس کی ماں اس سے اس طرح سے معصوم انداز میں دریافت گزارش کر رہی ہے، اے لال آج دشت میں تشنا جیگر ہو تم، تشنا جیگر ہو تم، کن آفتوں میں آئے میرے رش کے قمر ہو تم، رش کے قمر ہو تم، کہ ماں سے نہ منہ کو موڑنا، دل کو نہ اس کے توڑنا، ساتھ نہ اس کا چھوڑنا، مور لال نا ماں سے نہ منہ کو موڑنا، دل کو نہ اس کے توڑنا، ساتھ نہ اس کا چھوڑنا، جھولو مور لال نا اصغر ننے بال ماں، مکھ سورج چندر گالنا، بانو ڈول پالنا،
مورلا تبرکن چند بند سبند نشکران بلا دیجیے. صاحبان اولاد کا اجتماع ہے. قید خانے کی اندھیری دیوار اور زندہ کی بھوکی ہوئی زندگی کا ایک واقعہ اس نظم میں پیش کر رہا ہوں. ملازم کیجیے. زندہ میں دیکھیے وہاں تو جنہیں کیا کیا ضمانت دینا پڑتی تھی لوگوں کو. اگر بچی روتی تھی تو اس کی ماں اسے یہ کہہ کر خاموش کرتی تھی کہ بیٹی دیکھو بیمار کربلا نے تمہارے رونے کی ضمانت لی ہے. اگر تمہارے رونے کی سزا شمر کے کانوں میں پہنچ گئی تو اس کی سزا کا سزاوار تمہارا بیمار بھیا رہے گا. لہذا اپنی بچی کو تھپکیاں دینے کی غرض سے، شمر کو یہ یقین دلانے کی غرض سے کہ میری بیٹی اب حسین کے غم میں نہیں روئے گی، وہاں ایک دوسرے کی ضمانتیں دلانا پڑتی تھی. لیکن نہ تو وہاں اب نہ تو وہ زمانہ ہے، اب نہ تو وہ شمر ہے. لہذا ہمارے سر پر جب کوئی شمر مسلط نہیں ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو آنسو کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کرنا چاہیے. ملاحظہ کیجیے میں اسی مظلومہ کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. اگر احساس کی شدت سے، جذبات کی شدت سے اگر آپ کے آنسو آ گئے تو میں سمجھوں گا کہ اس نظم کی محنت کامیاب ہے. بارگاہ مظلوم میں اس کے سوا ہمارے پاس میں دینے کو ہے ہی کیا. ملاحظہ زندہ میں مقید جو ہوئے سب ہمیشہ تو امبو خلائق و دروازے پہ ناگا بلوا ہوا اس درجہ کے مسدود ہوئی راہ سر شرم سے زنجیر پہ عابد نے رکھا. لگیے کہ بازو یتیمان ید اللہ بندھے تھے اور شامیوں کے طفل وہاں کھیل رہے تھے اور شامیوں کے طفل وہاں کھیل رہے تھے. کیا جہاں کا واقعہ ہے ملاحظہ کیجیے گا. مشغول جو تھے کھیلنے اطفال وہ سارے کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے ارے بابا علی اصغر کو کہاں لے کے سدھارے کہ سب بچے یہاں فرماتی ہے وہ معصوم سکینہ کہ سب بچے یہاں کھیلتے ہیں خندہ زنا ہے اور میں کھیلتی تھی جن سے وہ اطفال کہاں ہے میں کھیلتی تھی جن سے وہ اطفال کہاں ہے تو ناگاہ نمودار ہوئی شام غریباں آیا غضب آلودہ وہاں شمر بدیماں. کیا کہتا ہے وہ شریر کہ ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزداں کہ اب جاؤ کہ ہوتا ہے مقفل در زنداں کہ ہوگے گی نہ پھر ہوگے گی رہائی نہ کبھی آل ابا کی کل دیکھیو پھر سیر اسیران بلا کی. اب یہاں سے روایت ملاحظہ کیجیے ایک واقعہ حسن کر رہا ہوں کہ جب شمر نے یہ دھمکی دی کہ جاؤ قید خانے کا دروازہ میں بند کر رہا ہوں جو بچے یہاں باہر کھیل رہے ہیں وہ قید خانے کے اندر فوراً چلے جائے. اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک عجیب سا واقعہ پیش ہوتا ہے اور اس واقعے کے نمودار ہونے کے بعد میں جناب سکینہ کے دل پر کتنا بڑا شاک گزرتا ہے یہ شاید سکینہ کی عمر کی بچی رکھنے والوں کو احساس ہو جائے گا اس بات کا. ملاحظہ کیجیے یہ سن کے پریشان ہوا امبو وہ سارا
गुम हो गया एक शख्स का फर्जंद खजारा, चिल्लाया पिदर उसका रहा दिल पे नयारा, फर्जंद भी बाबा उसे कह के पुकारा कि वो तिफली लिपटने जो लगा आके पिदर से, तो पैदा हुई एक आह सकीना के जिगर से, पैदा हुई एक आह सकीना के जिगर से। जब उस बाप के साथ में उस खोए हुए बच्चे को मिलता हुआ देखा तो बाप और बेटों का ये मिलाप जनाब सकीना के दिल पर किस कदर शाद गुजरा है, किस कदर गरा गुजरा है, मुलाज़ा कीजिए। ये मंजर देखकर फरमाती हैं, भर भर के दमे सर्द ये की बानों से गुफ्तार, कि इस बच्चे को देखो तो कि क्या खुश है ये दिलदार, क्या नाम पिदर प्यार से लेता है हर एक बार। आए अम्मी जान, एक हम हैं कि हैं बाप की फुरकत में गिरफ्तार, के दिल में जो मेरे दर्द है खालिक पे आया है, मैं किसको कहूँ बाप मेरा बाप कहाँ है, मैं किसको कहूँ बाप मेरा बाप कहाँ है। आए अम्मा, बाबा बाबा मेरे होते तो उन्हें कहती मैं बाबा, अब बाप कहाँ जिसको कहूँ बाप में दुखिया। आए अम्मा, यूं कोई पितर बेटी से गाफिल नहीं होता, हैरान हूँ बाबा के वो अशफाक हुए क्या, कि आदा ने हमें कैद किया शाम में लाकर, और बाबा मेरे क्यों मुझको नहीं ढूंढते आकर। बस अब जिन बंदों की खातिर मैंने जहमत की है, अपनी पूरी मरकज़ तवज्जो जिस तरह से आप समाज फरमा रहे हैं उसी तरह से अपनी पूरी मरकज़ तवज्जो इस नज़्म की तरफ मुंतकिल कर दीजिए। मुलाज़ भी याद करूंगा, ये कह के सकीना पे जो रिक्कत हुई तारी, बसाए पिदर कह के कई बार पुकारी, तड़पी जो जमीन पर तो जमीन हिल गई सारी, तो झुंझला के कहा शिम्र ने फिर करती है जारी। आए सकीना कि अब खूब रुलाऊंगा, अब खूब रुलाऊंगा तुझे मैं ना डरूंगा, और तुझको असीरों से जुदा कैद करूंगा। मुलाज़ा कीजिए, फिर शिम्र ने बाजू में सकीना को जो पकड़ा, तो कुल्बे की तरफ उसने अजब याद से देखा, सब कैदियों में एक कयामत हुई बर्पा, सज्जाद के कदमों पे मचल कर गिरी दुखिया, कि यूं लिपटी थी भाई से वो इस खौफ व खतर में, कि एक हाथ तो गर्दन में था एक हाथ कमर में, एक हाथ तो गर्दन में था एक हाथ कमर में। जनाब सकीना की गिरिया उजारी मुलाज़ा कीजिए, फरमाती हैं कि मुंह देख के सज्जाद का कहती थी वो रोकर, अरे भैया अब आप मेरे रोने के जामिन हैं बरादर, कि गर तुमसे छुटी जीस्त मेरी होवेगी क्यों कर, अब रोऊं तो जो चाहे करे शिम्रे सितमगर। आए भैया के भैया भैया मुझे तू शिम्र से इस वक्त बचा ले, अरे अब रोऊं तो कर दीजियो जालिम के हवाले, अब रोऊं तो कर दीजियो जालिम के हवाले। आए भाईजान, अब रोई तो मैं रोई न फिर रोऊंगी जिन्हार, अब रोऊं अगर बाप को अपने तो गुनाहगार। आए भैया फरमाओ के अब छोड़ दे मुझको ये जफाकार, क्यों कि बाजू मेरा दुखने लगा आया विदे बीमार, बाजू मेरा दुखने लगा आया विदे बीमार, कि किस तरह जुदा कुंबे से होवेगी सकीना, अरे किस तरह जुदा कुंबे से होवेगी सकीना, तुम कह दो कसम खा के न रोएगी सकीना, अरे तुम कह दो कसम खा के न रोएगी सकीना। मैं नहीं समझ सकता कि इस बंद के पहुंचने के बाद में जनाबे
سکینہ کے لیے اور کس قیامت کا انتظار ہوگا ملاحظہ کیجیے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو اور ہمیں کس قیامت کا انتظار ہے، اگر اس کے بعد کوئی قیامت ضرور گریز ہونے والی ہے تو اس قیامت کا کیا عالم ہوگا خدا معلوم، کیونکہ اگر قیامت تھی تو سب سے بڑی قیامت یہ تھی ملاحظہ کیجیے کہ یہ کہتی تھی کھینچا جو ستمگر نے قزارا، کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا، طبابت بیمار نے رو رو کے پکارا کہ اے شمر یہ بن باپ کی بیٹی ہے خدارا، اے شمر یہ بن باپ کی بیٹی ہے خدارا، کہ غافل تیری وحشت سے نہ ہوے گی سکینہ، ارے اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ، اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ۔ ملاحظہ کیجیے آہستہ بھی گر روتی تھی بنتے شاہ ابرار، تم ماں کہتی تھی لے لے کے بلائیں میں خبردار، آئے سکینہ خدا کے واسطے ہرگز مت رونا، کیوں؟ آہستہ بھی گر روتی تھی بنتے شاہ ابرار، ماں کہتی تھی لے لے کے بلائیں میں خبردار، ضامن تیرے رونے کا ہوا ہے میرا بیمار، ضامن تیرے رونے کا ہوا ہے میرا بیمار، تو وہ کہتی تھی میں درد سے کانوں کے ہوں ناچار، تو ماں کہتی تھی ہاں درد تو کانوں میں بڑا ہے، ماں کہتی تھی ہاں درد تو کانوں میں بڑا ہے، ارے سو جاؤ میں قربان گئی شمر کھڑا ہے، سو جاؤ میں قربان گئی شمر کھڑا ہے، سو جاؤ میں قربان گئی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، شمرائے گا قید کرنے کو، بچی ہوں میں ڈر جاؤں گی، تو امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، مجھ کو یقین ہے پانی لاؤ گے اور خون اپنا بہاؤ گے، مجھ کو یقین ہے پانی لاؤ گے خون اپنا بہاؤ گے، پیاسی بھی رہ کے جی لوں گی میں، پیاسی ہی میں مر جاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، تو دریا پہ دشمن کا نرغہ ہے، کیا ہوگا یہ تو خدا جانے، دریا پہ دشمن کا نرغہ ہے، کیا ہوگا یہ تو خدا جانے، پانی زہر بن جائے گا تم کو بھی نہ دیکھ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، شمرائے گا قید کرنے کو، بچی ہوں میں ڈر جاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، تو ایک مشق پانی سے کیا ہوگا، ہے قافلہ یہاں سب پیاسا، ایک مشق پانی سے کیا ہوگا، ہے قافلہ یہاں سب پیاسا، پی لیں گے جب یہاں سب پانی، سب پیاس اپنی بجھاؤں گی،
امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی۔ تو شانی اگر کٹ جائیں گے کون علم کو اٹھائے گا، شانے اگر کٹ جائیں گے کون علم کو اٹھائے گا، یہ تو بتا دو کہ لاشاں میں کس آنکھ سے دیکھ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، شمرائے گا قید کرنے کو، بچی ہوں میں ڈر جاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، تم سارے گھر بھر کی زینت ہو اور میرے بابا کی ہمت ہو، تم سارے گھر بھر کی زینت ہو اور میرے بابا کی ہمت ہو، لاؤ مجھے دے دو مشکیزہ، پانی میں خود لے آؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، درد جگر درد جگر کب مٹتا ہے، کانوں سے خون دیکھو رستا ہے، درد جگر کب مٹتا ہے، کانوں سے خون دیکھو رستا ہے، خاک شفا مل دو گے تو یوں ہی شفا پا جاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، شمرائے گا قید کرنے کو، بچی ہوں میں ڈر جاؤں گی، امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، میں تو محبت کی دیوانی ہوں ساری بستی سے انجانی، میں تو محبت کی دیوانی ہوں ساری بستی سے انجانی، تنہا اگر چھوڑ جاؤ گے گھٹ کے یہی مر جاؤں گی، تو امو نہ جاؤ پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، شمرائے گا قید کرنے کو، بچی ہوں میں ڈر جاؤں گی، تو امو نہ جاؤ پانی لینے کو، پانی لینے کو، تنہا نہ میں رہ پاؤں گی، درد بن کے چھا گیا حسین ساری زندگی میں، درد بن کے چھا گیا، زمانہ محض خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ محض خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، قید ہے اہل حرام چھا گیا کہ دل پہ غام، چھا گیا کہ دل پہ غام، ہر گھڑی ہے چشم نم، کہتے ہیں یہ دم بدام، کہتے ہیں یہ دم بدام، کہتے ہیں اہل حرام ہم پہ یہ کیسا ستام، ہم پہ یہ کیسا ستام، رات سے سوکھا گلا اور گھٹ رہا ہے دام، اور گھٹ رہا ہے دام، رات سے سوکھا گلا اور گھٹ رہا ہے دام، اور گھٹ رہا ہے دام، مر گئے شاہ امم علم 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 حسین ساری زندگی میں درد بن کے جا گیا، حسین ساری زندگی
زندگی میں درد بن کے چھا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، اچھا لگی ہے بیویاں رنگ سر کشا کشاں، رنگ سر کشا کشاں، کرتی ہے زینب بیاں ہائے نبی زادیاں، ہائے نبی زادیاں، بازوؤں میں ریشما باندھ کے لائے کہاں، باندھ کے لائے کہاں، بے ردا ہے بیویاں بے کفن ہے بھائی جان، بے کفن ہے بھائی جان، ہر قدم ستم ستم علم 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 علم، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، اس تخت پر یزید ہے اہل بیت ہے اسیر، اہل بیت ہے اسیر، توپ سے لبے حسین کھولتا ہے وہ شریر، کھولتا ہے وہ شریر، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ملک ملک کے امیر، ملک ملک کے امیر، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ملک ملک کے امیر، ملک ملک کے امیر، وہ کھڑا ہے سامنے عالم کا جو ہے دستگیر، عالم کا جو ہے دستگیر، کہتے ہیں رو کر حرم علم 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 علم، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین دودھ کا تم نہ کفن لیجیو، تم نہ کفن لیجیو، حاکم مردود کا تم نہ کفن لیجیو، تم نہ کفن لیجیو، اس پھٹے پھٹے کرتے ہی میں مجھ کو دفن کیجیو، مجھ کو دفن کیجیو، اس پھٹے کرتے ہی میں مجھ کو دفن کیجیو، مجھ کو دفن کیجیو، قبر پہ میری نہ تم رنج و محن کیجیو، رنج مہن کیجیو، قبر پہ میری نہ تم رنج و محن کیجیو، رنج مہن کیجیو، ہم سے گھٹ نہ جائے دم علم 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 علم، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، وہ زندہ ہے ٹوٹا ہوا قید ہے اس میں حرم، قید ہے اس میں حرام، جہاں پلب سکینہ ہے دل میں ہے پدر کا غم، دل میں ہے پیٹر کا غم، کہتی ہے پھوپھی سے یہ جا رہے ہیں خلد ہم، جا رہے ہیں خلد ہم، کرتے بھائی جا بہن کیجیو نہ میرا غم، کیجیو نہ میرا غم، کرتے بھائی جا بہن کیجیو نہ میرا غم، کیجیو نہ میرا غم، مجھ پہ کیجیو کرم علم 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 علم، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا، اہل بیت مصطفیٰ کفن کی فکر ہے، فکر ہے، اہل
بیت مصطفیٰ اور کفن کی فکر ہے اور کفن کی فکر ہے میت سکینہ ہے اور کفن کی فکر ہے اور کفن کی فکر ہے میت سکینہ ہے اور کفن کی فکر ہے اور کفن کی فکر ہے میری داہ بیویاں اور کفن کی فکر ہے اور کفن کی فکر ہے عابد مریض ہے اور کفن کی فکر ہے اور کفن کی فکر ہے عابد مریض ہے اور دفن کی فکر ہے اور دفن کی فکر ہے مہدی روک لے قلم علم 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 حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا زمانہ میرے خواب تھا زمانے کو جگا گیا حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا حسین ساری زندگی میں درد بن کے چھا گیا عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم سویا ہوا رن میں اسد اللہ کا زیغم سویا ہوا رن میں اسد اللہ کا زیغم اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنہ دہانی دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تشنہ دہانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی دو ہاتھ چلی تھی کہ ترائی نظر آئی دو ہاتھ چلی تھی کہ ترائی نظر آئی بھائی کی وغا دور سے دیکھا کیا بھائی بھائی کی وغا دور سے دیکھا کیا بھائی یوں شان وفا تو نے وفادار دکھائی یوں شان وفا تو نے وفادار دکھائی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر پانی نہ پیا پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر گھوڑے پہ گرا خاک پہ بازو کو کٹا کر گھوڑے پہ گرا خاک پہ بازو کو کٹا کر گھوڑے سے گرا خاک پہ بازو کو کٹا کر گھوڑے سے گرا خاک پہ بازو کو کٹا کر سویا بھی تو سوئی ہوئی ملت کو جگا کر سویا بھی تو سوئی ہوئی ملت کو جگا کر عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے اے فاطمہ زہرا کے قمر نیت تاباں اے فاطمہ زہرا کے قمر نیت تاباں بازو حسین ابن علی ناصر ایمان بازو حسین ابن علی ناصر ایمان خالق کی قسم کر گیا
خالق کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان، خالق کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان، آئے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان، آئے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا کریں گے، کاظم کوئی کرتا ہے تو کرنے دو بہانہ، کاظم کوئی کرتا ہے تو کرنے دو بہانہ، گونجے گا فضاؤں میں وفاؤں کا ترانہ، گونجے گا فضاؤں میں وفاؤں کا ترانہ، ہر رنگ میں ڈھل جائے گا یہ غم کا فسانہ، ہر رنگ میں ڈھل جائے گا یہ غم کا فسانہ، ہر رنگ میں ڈھل جائے گا یہ غم کا فسانہ، ہر رنگ میں ڈھل جائے گا یہ غم کا فسانہ، فطرت تو نہ بدلے گی بدل جائے زمانہ، فطرت تو نہ بدلے گی بدل جائے زمانہ، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے۔